ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابک یا خیر خلق اللہ۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ راضی ہو رومی ہو غزالی ہو، عطار ہو راضی ہو رومی ہو غزالی ہو، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اور دارا و سکندر سے وہ مرد درویش اچھا ہو جس کے ہاتھ میں بوئی درب ید اللہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین و ملت، قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، حمد مسنون کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کردہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جن بندوں پر مولا کا انعام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس مطیع اور فرمان بندوں کو ان کی جماعت میں میں شامل کروں گا جن پر مولا کا انعام۔ اب ہم قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن بندوں پر ہے۔ صفحے اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، صفحے ثانی میں مولا نے صدیقین کا ذکر کیا، صفحے ثالث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا ذکر کیا، اور چوتھے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کا ذکر کیا۔ اب انبیاء بھی منیبین ہیں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بھی منیبین ہیں۔ تو جب شہادت کے بارے میں
آپ نے عشر محرم کے اندر مختلف علماء کرام کی تقریریں اپنے اپنے بالوں پہ سنی ہوگی کہ نص قطعی سے، نص قطعی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات، یعنی جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن کریم پر تو ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب فرماتا لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی شک کرے تو ایمان سے تو نکل جائے گا نا بھائی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو شہداء کے بارے میں جب قرآن کریم میں ہمیں نص قطعی سے یہ ثبوت ملا، ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اور دل میں مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو صفحے اول میں اللہ تعالیٰ نے کس کو بیان کیا؟ انبیاء کو بیان کیا۔ تو نبی بدرجے اولا شہیدوں سے بھی بڑھ کر زندگی رکھنے والے۔ اب ہم قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عزیر بھی خدا کے نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ رب فرماتا ہے کالذی مر علی قریۃ ہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس کو یاد کرو جو بیت المقدس کی بستی پر گزرے۔ وہ کون تھے؟ جس کا نام تاریخ میں حضرت عزیر علیہ السلام آیا ہے۔ کب گزرے؟ جب یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہ کرتے 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 جب ان کے گناہ اور پاپ اتنے آگے بڑھ چکے تھے تو اللہ کا عذاب قہر کی شکل میں، مختصر کی شکل میں آیا ہے نا بھائی۔ جب بندہ حد سے زیادہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو یا تو اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب آتا ہے، یا طوفان زمین سے اڑتا ہے، یا سمندر سے طوفان اڑتا ہے، اور انسانوں کو اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر عذاب اور سزا ملتی ہے، یا کسی ظالم انسان، ظالم بادشاہ کی شکل میں خدا کا قہر نمودار ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا نمودار؟ آپ قرآن کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کو نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، جن کو آدم ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 250 سال تک اللہ کے احکام بندوں کو سکھاتے اور بتاتے۔ جب قوم نے نوح علیہ السلام کو نہ مانا تو رب کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار ان نافرمانوں کی بستی زمین پر باقی نہ رہے، مولا اگر باقی رہے گی تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا مانگی اپنے قوم کے عذاب کے لیے، اللہ کا قہر طوفان کی شکل میں آ گیا، جس کا ذکر تم نے علماء سے پارا سنا ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے۔ آپ ساری حضور ہود کو پڑھ لو، اس میں سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ کب ماننے والے نہ ماننے والے تو تباہ ہو جاتے، لیکن ان کا سگا بیٹا کنعان جب اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی سب ہستی سے مٹ جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اے قرآن کے الفاظ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے، جس کا نام کنعان، ہاں بھی آپ کا بیٹا ہے، یا پھر بھی آپ کا بیٹا ہے، سام بھی آپ کا بیٹا ہے۔ انہی سے نسل چلی انسانوں کے، آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم ثانی آپ کا لقب ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل سے، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ 14,000 یا 27,000 انبیاء بنی اسرائیل کے آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی نسل سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، جد الانبیاء آپ کا شرف ہے۔ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرا بیٹا تو میرا اہل ہے۔ نوح علیہ السلام پکارتے رہے، بیٹے نے نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایسے لمبے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے خدا کے عذاب سے بچا دے گا۔ کہنے لگے لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج خدا کے حکم سے وہی بچے گا جن پر مولا رحم کرے۔ وہ پکارتے رہے، بیٹا نافرمانی کرتا رہا۔ نہ پہاڑ نے بچایا، نہ بلندی نے بچایا۔ شاعر کیا کہتا ہے، چھوٹ جائے ہاتھ سے دولت کامر تو کیا غم، چھوٹے نہ ہاتھ سے دامان محمد،
کونین کی دولت چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، میں مروں تو ہاتھوں میں دامن نبی سلامت ہے یہ نا بھائی۔ یا الہی جب تک جسم میں میرے تک جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا امیر نظر کے وقت میں سلامت میرا ایمان رہے، ایمان سلامت رہے اور نبی کا دامن ہاتھوں میں محفوظ رہے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ بازورت بے اختلاف روایت 40 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جبل جودی پہ جب کشتی ٹھہر دیا ہے، قرآن کا لمن جودی، جودی پہ کشتی ٹھہری، اللہ کا پیغمبر زمین پر تشریف لایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، مولا میرا بیٹا میرا اہل تھا اور تیرا وعدہ ہے جو تیرا اہل ہوگا اس کو میں بچا لوں گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ یا نو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، وہ نبی کو چھوڑ کر غداروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، سب پہ ہستی سے مٹ جاتا ہے نا۔ قرآن اور اسی طرح ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ 2 وہ عورتیں ہیں جو نبی کی بیویاں ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبی ہیں بھائی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، مدین کی طرف آپ نے ان کو بھیجا تھا، جس کو حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حرام کے بیٹے بازورت، اور نوح علیہ السلام آدم ثانی جس کا بھی میں ذکر کرتا ضرب اللہ مثل الذین مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع الداخلین۔ اللہ نے مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کس کے لیے؟ اہل کفر کے لیے۔ رب نے فرمایا نبی کے ساتھ، نبی کے بستر میں ساتھ، نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والی نبی کی 2 عورتیں، اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کو نہ مانا اور لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو نہ مانا اور ان کی قوم کے ساتھ ہو گئی۔ بدکاری کرنا جن کا شیوا تھا، مرد سے کالا وہ کرتا تھا، یہ ان کا شیوا تھا، نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کا، ان کی عورتوں کو ساتھ دیتی تھی۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب قہر کی شکل میں آیا، صبح کا وقت تھا، انسانی شکل و صورت میں فرشتے آئے، سردار جن کے جبریل ہیں، اور کس شکل میں آئے؟ 18 سال کی مدت میں چاہے ان کے ساتھ نہ منہ چھائے نہ داڑھی، حسین و جمیل، ان کو لڑکوں کی شکل میں دیکھا۔ وہ قوم تو اسی حالت کی بھوکی تھی، آپس میں کہنے لگے آج اچھے مہمان ہمارے آئے۔ خدا کے پیغمبر نے اپنی بیوی کو کہا اور شرفا کو کہا، شراب کو کہا، جو جواب دے ان کے، کہا خدا کے واسطے میرے مہمانوں پہ دست درازی مت کرنا اور میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو حسین و جمیل مہمان آئے، میں کو الگ کمرے میں بٹھا دو، محفوظ کمرے میں بٹھایا اور ان کی بیوی نے اشارہ کر دیا قوم کو، اچھا تمہارا ٹھکانہ استغفر اللہ، کہا تھا کہ تمہارا اچھا موقع ہے۔ قوم آنے لگی، خدا کا پیغمبر آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ آپ نے رب کا واسطہ دلایا کہ میں خدا کا تمہیں واسطہ دلاتا ہوں میرے مہمان۔ وہ مسخرہ کر لے، مذاق کرنے لگے، مشکریاں کرنے لگے، کہا کہ تو ہم کرنا ہی کریں گے، جو ہمیں کرنا وہ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میری قوم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے، ہاتھ اٹھے رب کی بارگاہ میں مولا اب میری عزت تیرے ہاتھوں میں۔ بلکہ جبریل نے کہا فخرج اہلک کی تمن لائٹ، رات کا تھوڑا حصہ اپنے اہل کو لے کر آگے نکلو، پیچھے مڑ کر اپنے قوم کا انجام مت دیکھنا، ان کا حشر کیا ہوگا مت دیکھنا، آپ قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ اور نبی ساتھ میں اللہ کے پیغمبر نے بلا دے کہ تم کون ہو؟ تم رب کے فرشتے ہیں۔ جیسے دروازے میں داخل ہو بلکہ جبریل پر اپنے پھیلا ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ نوح علیہ السلام کے مہمان جادوگر آئے ہیں، جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، جلدی ان کو نکالو، جلدی نکالو۔ دوبارہ پھر آئے تو پھر پر انہوں نے ظاہر کیے، پھر نافل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بلکہ جبریل نے پہاڑوں پر زمین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زمین کو الٹ دیا، پیچھے مڑ کے اس کی قوم میں سے عورت نے دیکھا یا اسفا علی قومی، افسوس میری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ کہا تو وہ بھی طوفان کے اندر گرفتار ہو جاتی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اس طرح وفات اور لوط علیہ السلام کی
اب دو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مثال دیتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ ہے آسیہ، ان کے برابر تو نہیں نا، لیکن ہے مومنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس کا ذکر کس انداز سے بیان کیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، فرعون کو پتہ نہیں، 40 سال تک اس کے محل میں رہی، فرعون کو پتہ نہیں. فرعون نے تو انانیت کا دعویٰ کیا نا، میں خدا ہوں استغفر اللہ، اور جو اس کے جھوٹے دین میں داخل ہوتا بچ جاتا، اور جو اس کے جھوٹے دین میں داخل نہیں ہوتا اس کو عذاب دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ زندہ انسان کے لیے قبر کھودی جاتی، اور ایک تختہ اس ہاتھ میں کس میں، ایک پاؤں میں ایک دوسرا پاؤں میں، 4 تختے اور اوپر کھیلے لوہے کے ٹھوکے جاتے تھے. قرآن کا نام فرعون ذی الاوتاد، چوبیسے کرنے والا فرعون. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ ثمود جو بڑی بڑی بستیوں کو چیر کر شاندار بلاد بناتے تھے. الم تر کیف ربک بعد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. آب ارم کو دیکھو، کتنے لمبے اور قدامت شخصیتوں کے مالک تھے. جب خدا کے نبی کو نہیں مانا تو اللہ کا عذاب قہر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اب قرآن یہ کہتا ایک دن، حدیث اللہ تفسیر یہ کرتی ایک دن ہاتھ سے برتن گرا، آسیہ کے زبان سے نکلا یا اللہ. پھر انہوں نے کہا میرے محل میں کس کا نام ہے؟ کہا یہ میرے رب کا نام. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو رب نہیں ہے بلکہ تو میرا خاوند ہے. رب کون ہے؟ جس کے زندگی میں موت، جس کے اختیار میں موت اور زندگی ہے وہ میرا رب ہے. تو شوہر ہو سکتا ہے، میرا رب نہیں. رب کون؟ جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اس دشمن کا نام میری بارگاہ میں لیتی ہے جس کو میں نے پالا اور بڑا کیا، اور اس نے مجھ سے مقابلہ کیا. کہا مان جا آسیہ، اگر تو نہیں مانے گی تو حشر تیرا وہی ہوگا جو لوگوں کا حشر ہوتا ہے. کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کہا کہ لے جاؤ اس کو. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بیوی ہے. اب اس کے لیے قبر کھودی جاتی، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کھیلے لگائے جاتے ہیں. جب تک صبر کرنا تھا صبر کیا، صبر کرتے 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 جب خدا کی بندی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اب ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب ملی انک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من قوم الظالمین. اے پروردگار، اب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، اس کے عذاب سے نجات دے دے، میرے لیے جنت میں محل بنا دے. آپ تفسیروں کو اٹھاؤ، ہر انسان کی روح قبض ہوتی ہے. تفسیر قرآن کی ہمیں یہ کہتی ہے اللہ نے بھیجا جبریل کو، جبریل جا دنیا میں اور بنا روح قبض کر کے اٹھا کر سیدھے جنت میں داخل کرتا ہے. تو فرعون کی بیوی ہے نا، ہے فرعون کی بیوی. لیکن اللہ کے رسول جب ذکر کرتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. جن کا کبھی ذکر کرتے تو حضرت مریم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور دوسری کون عورتیں جو تھی؟ تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں. اللہ نے ان کی پارسائی کی کس طرح حفاظت کی، انہوں نے اپنے پرہیزگاری کی حفاظت کی، طرف فرماتا اللہ نے ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا. تو جس شخص نے نبی کی نافرمانی کی حال کیا ہوا، میں بیان کر رہا تھا کس کا؟ بنی اسرائیل کا. حضرت شمویل کا زمانہ، شمویل علیہ السلام خدا کے نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل آئے، حزقیل کے بعد حضرت شمویل آئے جن کو ابن العجوز بھی کہتے ہیں، بڑھیا کا بیٹا. بڑھیا دعا کرتی تھی ان کی والدہ مولا مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. حضرت شمویل پیدا ہوئے تو کہا کہ رب نے میری دعا سن لی. سریانی زبان کا لفظ ہے. اسماعیل مانا سن لے، شمویل مانا سن لے. اللہ کے پیغمبر کی دعا جب رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم اسماعیل کہتے ہیں، اور ان کی والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے تو شمویل نام پڑتے ہیں. شمویل علیہ السلام کا زمانہ. قوم نے حد سے زیادہ نافرمانی، اتنی نافرمانی کی اس نے گناہ عروج پہ اور شباب پہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نبی کو اپنے قوم کو اللہ کے دین کی دعوت ہو، اللہ کے احکام بتاؤ. خدا کا پیغمبر
اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. قوم نہ مانی تو بخت نسل مجوسی نسل بادشاہ تھا. روئے زمین کا یہ ایک بادشاہ تھا. دو اہل ایمان میں سے دو اہل کفر میں سے حضرت سکندر ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام ہے. دونوں ایک نبی ہے اور ایک کے بارے میں اختلاف. نبی ہے بادشاہ ہے بات یہ کہتے ہیں. بصورت ایک بخت نسل ہے دوسرا شداد ہے. وہ بھی روئے زمین کا بادشاہ تھا. اب شداد اور بخت نسل اس انداز سے وہ حکومت کرتے ہیں اور قوم بنی اسرائیل پر وہ خدا کا قہر بن کر مسلط ہوتا ہے. تو کئی قومیں بنی اسرائیل کو اس نے تہو طیب کیا اور 70,000 انسانوں کے قریب اپنے قید کے اندر بنی اسرائیل کو قید کرتا ہے. کتنے مارے واللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور بیت المقدس کا سارا شہر جو کو نبیوں کا قبلہ ہے, پہلا قبلہ ہمارا ہو, جس کے ذرے ذرے کی مولا قرآن میں قسم بیان کرے. رب فرماتا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم, اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کی فتح مولا نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے. اور اس سرزمین میں اگنے والے پودے تین کی مولا قرآن میں قسم بیان کر, انجیر کی قسم, مولا کہ زیتون کے پھل کی قسم, مولا کہ طور سینے مجھے طور سینا کی قسم. کہ انجیر کے اندر کون سی خاصیت ہے, زیتون کے پھل کے اندر کون سی خاصیت ہے, ارے طور سینا کے اندر کون سی خاصیت ہے, وہ بھی پہاڑ ہے. اس پہاڑ کا پتھر کا ٹکڑا کاٹ کر آپ لے آؤ اور آپ کے بھوج شہر کے پہاڑ کے پتھر کا ٹکڑا کاٹ کر تو اس کو دونوں کو لیبورٹری کراؤ تو پتھر اور پتھر میں بھی فرق ہے. ایک پہاڑ کا قرآن قسم کھاتا ہے, ایک پہاڑ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ طور سینا کے مولا اس لیے قسم کھاتا ہے دیدار مجازی کی طرف لے کر خدا کا کلیم جب کوہ طور پر پہنچے اور کلیم کے قدموں کے ذرے جب کوہ طور پر لگے تو سرزمین اتنی بلند ہو جاتی ہے. مولا جس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے تین اور انجیر کہتے ہیں یہ بیت المقدس کی سرزمین اگنے والی چیز ہے. اور سرزمین بیت المقدس میں انبیاء کے بسیرے ہیں. کئی اللہ کے انبیاء کے مزار بیت المقدس میں ہیں. تو نبی ان کا قدم لگے, اللہ نے اس سرزمین کو اتنی عزت عطا فرمائی, اس کے ذرے ذرے کو رب نے بیت المقدس کہہ دیا. ارض المقدس قرآن کہتا ہے اور حدیث بھی ارض مقدسہ کہتی. بخت نصر نے اتنا حملہ کیا 70 یا 75 ہزار کے قریب انسان قید ہو گئے. ان قیدی میں خدا کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام جس کا نام دانیال بھی آیا ہے, عزیر علیہ السلام بھی مشہور نام ہے. بصورت وہ کسی اتفاق سے ان کے قید سے نکلے اور سفر کرتے کرتے بیت المقدس پہنچے. اور جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت میں سورج طلوع ہو رہا تھا. اللہ کا پیغمبر جب پہنچا سورج طلوع ہو رہا تھا. بیت المقدس شہر کے کھنڈر کو آپ نے دیکھا, پورا شہر کھنڈر ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, کوئی پھل کھانے والا نہیں ہے. انگور کا شیرہ ان کے ساتھ تھا اپنے شاگل کے اندر, اور پینے کا پانی ساتھ میں اور تام بھی ساتھ میں تھا. اپنے شاگل میں لیا تھا, وہاں سے آپ نے مشکیزے کی طرح کندھے پہ تھا. تو قرآن کا او کلذی مر علی قریۃ ہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی اللہ بعد موتہا. تو کہتے اللہ کے پیغمبر نے جب شہر کو کھنڈر دیکھا, چند دن پہلے یہ آباد شہر تھا, حسن بھری نگاہوں سے کہنے لگے مولا یہ ہنستا کھیلتا شہر کھنڈر ہو چکا ہے, یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکتا. اب کیا ہوا, قرآن کا تو امات اللہ میں طعام, اللہ نے پیغمبر پہ نیند طاری کر دی. قرآن موت کہتا ہے. اب اگر یوں تفسیر کرے وہ امات رب نے ان کو موت دے دی. اب یہاں سے موت سے مراد حقیقی موت نہیں ہے. اللہ نے ان کو سلا دیا کتنے سال تک, 100 سال تک سوئے تھے تو 41 سال کی عمر تھی. 100 سال تک خدا کا پیغمبر سوتا رہا, 100 سال تک جسم خراب نہیں. اور ہمارے جسم تو 2-3 مہینے کے بعد گرنا اور سلنا شروع کر دیتا ہے. پیغمبر کا جسم 100 سال تک سلامت. جب 100 سال کے بعد اٹھے تو شہر اس اپنی حالت میں رب نے فرمایا کب لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم, مولا ایک دن یا بعض دن. تو کہا کہ تمہارے لیے تو 100 سال گزرے ہیں. نبی سوئے تھے تو صبح کا وقت, اٹھے تھے تو شام کا وقت. انہوں نے سمجھا کہ وہی وہ دن ہے. ان کے لیے تو ایک دن معاملہ گزرا تھا, زمانہ دنیا کے لیے 100 سال کا گزر گیا. 100 سال کے بعد اٹھے وہی 41 سال کی عمر ہے. جسم نبی کا خراب نہیں ہے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے
ہر کسی کا طعام نہیں، جس طعام کا تعلق نبی سے ہو جائے، جس طعام اور جس پینے کا تعلق نبی سے ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ شہیدوں کا ذکر تو تیسری صف میں ہے، جب وہ زندہ ہے تو نبی کیوں نہ زندہ ہوں۔ انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، مضمون اگلے جمعے میں آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔